بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک سچے واقعہ کو نقل کر رہے ہیں کہ اگر خامد اور بیوی کی آپس میں اسی طرح صفات کے ساتھ زندگی گزرے تو کبھی خامد اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ محبت سے زندگی گزر بسر کریں گے، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی، ان کی ملاقات امام شعبی رحمہ اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو امام شعبی نے قاضی شریح سے پوچھا کہ تم نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ گزارا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، بتاؤ تم نے اپنی اہلیہ کو کیسا پایا، تم نے ازواجی زندگی کیسے گزاری؟ تو قاضی شریح نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ میری شادی کو 20 سال بیت گئے ہیں، 20 سال کے اندر ہماری میاں بیوی کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی، آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، بڑی محبت سے زندگی گزر رہی ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ تعالی بڑے حیران ہوئے اور تعجب کا اظہار کیا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ 20 سال سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی اور تم کہہ رہے ہو میں نے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت جو مجھے غصہ دلانے والی ہو، کوئی ایسا کام یا ایسی بات جو مجھے غصہ دلانے والی ہو آپ نے اپنی بیوی میں سے نہیں دیکھی، یہ بڑی عجیب اور تعجب کی بات ہے۔ تو قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی نے خود ہی اس کا جواب دینا شروع کیا کہ جب میری شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کو دیکھا، انتہائی حسین جمیل، اور ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ میری اس جیسی حسین و جمیل عورت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، لہٰذا میں نے اس کو جب دیکھا اور اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو شکرانے کے طور پر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، لہٰذا میں کمرے سے طہارت حاصل کرنے کے لیے نکلا، میں نے وضو کیا اور میں نے نماز شروع کی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ میں نے نماز مکمل کی تو میں نے بیوی کو دیکھا کہ اس نے بھی وضو کیا اور شکرانے کے نفل پڑھنا شروع ہوئے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اپنی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنا ہاتھ اپنی اہلیہ کی طرف بڑھایا، مگر میری اہلیہ نے کہا ٹھہریے، رکیے، مجھے ایک بات کرنے دیجیے، اور ساتھ ہی اس نے خطیبوں کی طرح خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واصلی علی محمد وآلہ وسلم، اما بعد۔ ان کلمات کے ساتھ جیسے خطیب خطبہ شروع کرتا ہے اس نے خطبہ دیا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہوں۔ اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کے کریمانہ اخلاق سے واقف نہیں، اس لیے گزارش ہے کہ وہ باتیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں پسند ہیں، جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں، مجھے بتا دیجئے، اور جن باتوں سے جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کو پسند نہیں، وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ آپ کی پسندیدہ باتوں کو میں عمل میں لاؤں اور آپ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچ کر زندگی گزاروں۔ کیونکہ شادی سے پہلے آپ کے خاندان میں بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکیاں موجود تھیں جن سے آپ شادی کر سکتے تھے، اور ایسے ہی میرے خاندان میں بھی ایسے لڑکے موجود تھے جن سے میں شادی کر سکتی تھی، لیکن رشتوں کا تعلق اوپر سے ہے، اللہ رب العزت نے رشتے طے کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا اب اللہ کی توفیق سے رشتہ طے ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اور اس رشتے میں مزید تقویت اور محبت اور انسیت پیدا کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ میرے مالک اور میرے خامد ہیں، آپ کی ذمہ داری، آپ کو خوش رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، لہذا
آپ بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی خاوند بیوی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کی دلجوئی کی کوشش کرے، اور بیوی کے ساتھ اگر نباہ نہ ہو سکے اسے قید کر کے مت رکھے، بلکہ اسے اچھے طریقے سے اپنے سے جدا کر۔ یہ باتیں کرنے کے بعد خطیبوں کی طرح اپنے خطبے کو ختم کیا، کہا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولک۔ اس کے بعد قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی پرجوش تقریر نے اور اس کی اس طلب نے، اس کی ان باتوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی خطیبوں کی طرح خطبہ پڑھوں۔ چنانچہ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا الحمدللہ واستعینہ واستغفرہ واصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اور بیوی کی طرف متوجہ ہو کر میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ جو باتیں تو نے میرے سامنے کہی ہیں اور جو تیرے جذبات ہیں اور جو تو اپنے خاوند کی اطاعت کرنا چاہتی ہے اور تو اپنے خاوند کی پسند اور ناپسند کو جاننا چاہتی ہے، اگر واقعی حقیقت میں تو یہ باتیں چاہتی ہے تو دنیا آخرت میں تیرے سے بڑی سعادت مند خاتون کوئی نہیں، دنیا آخرت کی تمام بلائیاں تیرے حق میں آ جائیں گی، اور اگر یہ باتیں خالی دعوے کی باتیں ہیں، عمل کوئی نہیں ہوگا تو تیرے سے بڑی بری عورت کوئی نہیں ہوگی، یہ تمام باتیں تیرے خلاف کل قیامت والے دن دلیل بن جائیں گی۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو تمام وہ چیزیں جو میں پسند کرتا ہوں، تمام وہ باتیں، تمام وہ کام جو میں پسند کرتا ہوں، میں نے بیوی کو بتائے، تمام وہ چیزیں جو میں ناپسند کرتا تھا، جن کی وجہ سے مجھے غصہ آ سکتا تھا، جو میری غیرت کے منافی تھی، میں نے تمام باتیں اپنی بیوی کو بیان کر دی، اور اسے خاص طور پر کہا کہ میری زندگی میں تجھے کوئی اچھائی نظر آئے، اچھے کارنامے نظر آئے، میری اچھائیاں تو لوگوں کے سامنے بیان کر، لیکن اگر تجھے میری زندگی میں کوئی عیب نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے، کوئی خامی نظر آئے، اس کو کبھی لوگوں کے سامنے بیان مت کر۔ اس کی بعد میری بیوی نے اپنے والدین کے بارے میں پوچھا کہ میرے والدین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے والدین کا حق ہے وہ آپ کے پاس آئیں، لیکن اتنا زیادہ آئیں کہ مجھے تکلیف ہونے لگے، ہمارے میاں بیوی کے تعلق میں وہ رکاوٹ بننا لگے تو یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میری بیوی نے ہمسایوں کے بارے میں پوچھا، ہمسایوں کے بارے میں آپ کو کیا کہتے ہیں، کن سے ملنا ہے کن سے نہیں؟ تو میں نے کہا فلاں فلاں نیک ہمسائے ہیں، ان کے پاس آؤ جاؤ، اور فلاں فلاں برے ہیں، بد اخلاق ہیں، گناہ والے ہیں، ان سے اور ان کے گھر والوں سے ذرا دور رہنا ہے، ان کو اپنے پاس آنے جانے سے روکنا ہے۔ تو میں نے یہ تمام باتیں اپنی بیوی کو بتائیں، اور اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، اور اس سے بہتر اور مثالی رات میری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ میں نے ہمیشہ ان باتوں کی وجہ سے، جو باتیں میں نے اپنی بیوی کو کہی، ہمیشہ اپنی بیوی کو محبت کرنے والا اور اطاعت کرنے والی اور فرما برداری والی اپنی بیوی کو پایا۔ 1 سال ہماری شادی کو گزرا تھا کہ میری بیوی کی ماں یعنی میری ساس گھر میں آئی، اور میں اپنی ڈیوٹی سے محکمہ قضات سے واپس آیا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کی ساس ہے۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کی شادی کو 1 سال گزر چکا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اچھے اخلاق والی، بہت ہی فرما بردار۔ لیکن میری ساس نے مجھے مزید 2 باتوں کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ بیٹا 2 باتوں میں تم اپنی بیوی سے زیادہ برے حال والا نہ بننا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بیٹا پیدا ہونے پر عورت میں تکبر آ جاتا ہے، اس کے نخرے بڑھ جاتے ہیں، یہ حالت عورت کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ دوسری بات، جب خاوند عورت کو بہت زیادہ عزت دینا شروع کر دیتا ہے، اسے بہت زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو عورت خاوند کے احترام میں کمی کر دیتی ہے، خاوند کی قدر عورت کے ہاں کم ہو جاتی ہے، عورت خاوند کو اہمیت کم دینا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ حالت بھی عورت کے لیے خطرے سے خالی نہیں، اس لیے کہ عورت میں تکبر کا، نخرے کا بڑھنا اور خاوند کے احترام میں کوتاہی کرنا بڑا خطرناک اور برے حالات کی علامت ہے۔ اور کہا کہ شرع کے اعتبار سے
متکبر اور نخرے باز عورت سے بڑھ کر مرد کے گھر میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جس طرح ہو سکے اب آداب اور اخلاق کی تعلیم دیتے رہیں اور برے اخلاق کی چھانٹی کرتے رہیں، جس طریقے سے ہو سکے کرتے رہیں۔ تو قاضی شرح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری بیوی کا پہلی رات مجھ سے سوال کرنا، میری پسند ناپسند جان کر پھر ساری زندگی اس پر جمی رہنا اور میرا بھی اس کا خیال کرنا، اور میری ساس کی ان باتوں کی نصیحت، یہ چند باتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اب تک لڑ نہیں پائے، ہمارا آپس میں اختلاف نہیں ہوا۔ میری بیوی کی ہمیشہ سے محبت بڑھتی ہی چلی آ رہی ہے، کبھی بیوی کی اور میری آپس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ تو یہ باتیں ہر مسلمان عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی پسند ناپسند کا خیال کرے، اپنے خامد کی چاہت کا خیال کرے، کیونکہ خامد کے لیے تمام چیزیں اس کی بیوی ہوا کرتی ہے۔ اگر بیوی خامد کے لیے اس کی راحت و آرام کا، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرے گی تو یہ خامد بھی ضرور اپنی بیوی کے لیے سب کچھ نشاور کر دے گا، سب کچھ قربان کر دے گا۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے کبھی بھی خامد اور بیوی کے آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ محبت ہی محبت ہوگی۔